أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق 19A میں خوش آمدید۔ اور اس کورس آؤ قرآن سمجھیں نماز کے ذریعے سے جس کو ڈیزائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے، اور الحمدللہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی آج 19واں سبق جو ہے، اور تقریباً اس سبق کے ساتھ ہی ہمارا جو ٹارگٹ ہے کورس کا وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور 20واں سبق بڑا دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس میں ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے۔ تو 19واں سبق میں انشاءاللہ آج ہم جو چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے قرآن کی زبان میں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آسان ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اس کا سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا خاص اور کتنا ضروری ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ایک اچھی نیت کا، خلوص نیت کا ہونا بھی شرط ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکھنے کے لیے کیا دعا مانگی جائے اور سیکھنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، کیونکہ ہم نے یہ جو سلسلہ اس کورس میں سیکھنے کا شروع کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، کل ہم نے نیت اور ارادہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں اور ہم مسلسل قرآن کو سیکھنے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو ایک تو آج اس حوالے سے ہم سیکھیں گے گرامر میں۔ ہم نے چونکہ یہ ابھی جیسے ہماری بہن نے سوال بھی پوچھا کہ فاعل، مفعول اور فعل یہ شروع کیے ہوئے ہیں، تو کچھ افعال کے ہم نے کل کر لیے تھے، کچھ کے آج ہم کریں گے، جیسے عبادہ سے عابد، معبود اور عبادہ، اور اسی طرح باقی سارے افعال۔ آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ کس قدر ہمیں یاد رہتا ہے، ایک بڑا مزے کا آج کا نقطہ تعلیم ہے، اور کیسے ہم اس چیز کو بڑھا سکتے ہیں کہ ہمیں زیادہ یاد رہے، زیادہ وقت تک یاد رہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اور اس طرح آج کی صرف ایک کلاس کے اندر ہم 10 نئے الفاظ قرآن کے اور جان جائیں گے جو قرآن میں 642 بار آئے ہیں، اور ان الفاظ کو ایڈ کرتے ہی ہم نے جو اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ ہم اس کورس میں قرآن کے 41,111 الفاظ، 232 یعنی قرآن میں 232 بار یہ الفاظ آئے ہیں، 232 یہ الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں، اور قرآن میں یہ 41,111 بار آئے ہیں۔ تو اب آپ کا آج الحمدللہ آپ ذرا اس پر غور فرمائیے گا اس کو کرنے کے بعد، اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ خصوصی توجہ اور سیشن رکھیں کہ اس کتاب سے جو آپ نے محبت کا اپنا سفر شروع کیا تھا اس کو سیکھنے کا، ہمارا جو الٹیمیٹ پرپز ہے کہ اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، ہم اس کے قریب آ جائیں، اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے اصولاً، آپ اگر توجہ سے غور سے دیکھیں گے، ابھی میں نے رینڈملی ایک صفحہ کھولا، اقترب للناس 17واں پارہ سورہ انبیاء چل رہی ہے، اس کی آیات ہیں۔ تو میں نے پہلا ہی جب سٹارٹ جو اس پیج کا ہو رہا ہے وہ ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ۔ اب یہ دیکھیں پہلا لفظ وا، من، شیاطین شیطان کی جمع، من، یہ سارے الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے لاہو، یہ بھی ہمیں آتا ہے، وَيَعْمَلُونَ عاملہ کے ٹیبل سے، سو آگے عملاً، ذالکا، یہ بھی ہم نے، سو یہ دیکھیں الحمدللہ کس طرح سے لہم آ گیا۔ اور پھر کچھ چیزیں آپ کو ویسے بھی بریک کریں گے جب آپ الفاظ کو، آپ کو سمجھ آیا کریں گی کہ اچھا اس طرح سے ہم نے، سو ربہ عنی، تو اسی طرح وعنت ارحم الراحمین۔ تو بہت سے الفاظ، اب میں وہ الفاظ اس میں سے ڈھونڈنے شروع کر دیے جو مجھے اس کورس کو کرنے کے بعد آنے چاہیے اور آتے ہیں۔ تو ہر لائن میں الحمدللہ، فا اگلی لائن میں آیا، فاستجبنا، نہ آیا لہو، فکشفنا ما بیہ من، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو ہمیں آتے ہیں، وآتیناہ اہلہ۔ تو یہ انشاءاللہ اس پہ زیادہ بات ہم کریں گے۔ تو الحمدللہ آج چونکہ ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 50% قرآن کو سیکھنے کا، اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔
تو 20ویں سبق میں اس کو زیادہ ڈیٹیل پر اس سے بات کریں گے کہ اچھا کس قدر ہمیں آ گیا ہے. ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ آج اس کو سیلیبریٹ بھی کریں, الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں, سجدہ شکر اس بات پر کہ اللہ نے اس کتاب سے ہماری محبت کے صلے میں ہمیں اس کورس میں ڈال دیا, اس طرف ہماری توجہ کی, ہم نے اس کو مکمل کیا, اور انشاءاللہ اس کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم غور سے پڑھنا شروع کریں گے اور یہاں رکیں گے نہیں. ٹارگٹ ہمارا کیا ہے, اس کورس کو کرنے کے بعد مسلسل جاری رکھیں اور 4500 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 78,000 یعنی پوری بیٹری ہم نے چارج کر لینی ہے. تو پچھلے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ ایک تو ہم نے پڑھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. اور ہم نے پڑھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ خیرکم تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلم القرآن. تعلمہ کیا تھا بتائیں ذرا, آپ لوگ بتائیں مجھے تعلمہ کا کیا معنی ہے؟ جی چیٹ باکس میں, آپ کو پتہ ہے نا اس وقت کلاس کے درمیان میں آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلے ہوا تعلم القرآن, قرآن کو سیکھا. اصل میں تعلمہ ہے سیکھا, علمہ ہے سکھایا. اب یہ کانٹیکس کے اندر جب رننگ ٹرانسلیشن ہم نے کی تو یہ بن گیا سیکھے سکھائے, یعنی وہ شخص جو ہے وہ بہترین ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو تعلمہ اس کے لیے ٹپ بھی آپ کو دی تھی, تے پہلے آتا ہے حروف تہجی کا تا, تو اس سے آپ سیکھنا پہلے, اور علمہ سکھائے اس کو, بعد میں سکھانا. اور پھر ہم نے کہا کہ قرآن سیکھنے سکھانے کے اس پروسیس میں اللہ کرے کہ ہماری نیت خالص ہو, صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. تو ہم نے نیا لفظ بھی سیکھا تھا اس میں, انما. ذرا انما کا معنی بتا دیں. انما, سسٹر آمنہ کہہ رہی ہیں بس صرف کے معنی میں آتا ہے, اور سسٹر سائکہ بھی فرما رہی ہیں, اور سسٹر حمیرہ, محمد داؤد, سسٹر نجف, اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم نے اس کو ایڈ کر لیا ہے, ان اور انما, یہ تین بھی ہم نے 2000 سے زائد مرتبہ قرآن میں آئے ہیں. اور اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ اعمال تو کیا ہے, نیتوں پر ہے. یہ کل کا سبق تھا, کل ہم یہ پڑھ چکے ہیں, امید ہے آپ نے اس کو دہرایا بھی ہے. آج کے سبق میں جیسا کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم قرآن پاک کی آیات کی مدد سے کیا دعا مانگی جائے, کس طرح اس کو سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو 3 چیزیں ہم سیکھنے جا رہے ہیں, ایک تو بار بار دعا کی جائے, تیاری کا بہترین طریقہ میں سے دعا اللہ سے مانگا جائے. نمبر 2 وسائل کا استعمال کیا جائے, سارے ریسورسز استعمال. جیسے ابھی دیکھیں نا, آپ اپنی کسی گیڈجٹ پر بیٹھے ہوئے اپنا وقت دے رہے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوا, ہم یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کر قرآن کو سیکھ رہے ہیں, اس نے آسان بھی بنا دیا ہے, سلائیڈز چل رہی ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ سن کر, دیکھ کر, لکھ کر, اپنی ورک بک کر کے, اور جو آپ کو لنک آتا ہے اس کے ذریعے سے اس کا استعمال کریں. اور مسابقت کا جذبہ دیکھیں, زندگی میں آپ نے عجیب عجیب چیزوں کے لیے کمپٹیشن کیے ہیں. کسی نے یہ کہ میرے کپڑے اچھے ہوں دوسروں سے, میں نے جوتے دوسروں سے اچھے پہنوں. کوئی یونیورسٹی کی کلاسز میں آپس میں کمپٹیشن کہ اس سے زیادہ نمبر آ جائیں, کوئی اسکول میں. تو آئیے آج ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے ایک مثبت مسابقت, پازیٹیو کمپٹیشن کے ساتھ اس کام کو کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. بچپن سے یہ دعا آپ مانگتے آ رہے ہیں, تو اس دعا کو اگر اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں, یعنی پوری آیہ مبارکہ کو دیکھیں, رب زدنی علما یہ ہم پڑھتے ہیں, لیکن یہ کس طرح آ رہی ہے؟ تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے, جو سٹارٹ ہوتی ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ جلدی مت کیجئے قرآن کو سیکھنے کے لیے, بلکہ آپ کیا کیجئے, آپ یوں کہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یعنی اس قدر پاورفل یہ دعا ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ پریشان نہیں ہوں, آپ جلدی نہ کریں, آپ اس کو رٹنے کی کوشش نہ کریں, آپ اللہ سے دعا مانگ لیجیے. تو اتنی زبردست بات, اور یہ لیسن خود اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہے. تو آئیے میں اور آپ اس سے سبق لیں, اور بار بار انہی الفاظ کا استعمال کر کے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی کہ آپ یہ دعا مانگیے.
تو آئیے ہم بھی دعا مانگتے ہیں، ربی زدنی علما. پہلے تو اس کو سیکھ لیتے ہیں، اور اس کو جب سیکھ کے اچھے طریقے سے انشاءاللہ پڑھیں گے اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا. تو سب سے پہلا لفظ ہے ربی. اچھا، یہ ربی، رب لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے اے میرے رب، تو یہ کیسے بن گیا ہے میرے رب؟ کوئی یہ چیلنج لے کے مجھے بتانا چاہتا ہے کہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے یہ میرے کا لفظ کہاں ہے اس میں؟ ماشاءاللہ ہماری بہن سیرت سب سے پہلے بولی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی یہ زیر کی وجہ سے ہے. تو کوئی مجھے یہ بتا دے زیر کی وجہ سے یہ میرے بن جاتا ہے؟ زیر کیا ہے اس کی؟ کوئی کچھ یاد ہے آپ کو؟ کیا کیا اس سے پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ جی، زیر جو ہے یہ کس کے قائم مقام ہے؟ ہاں بالکل، سسٹر سائمہ بہت اچھا، سائمہ اعجاز بتا رہی ہیں یہ یا کے قائم مقام ہے. یہ جو آپ نے کیا تھا نا کا اور ی، کا اور ی، تو ربی بیسیکلی یہ زیر جو ہے یا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو اس لیے یہ بن گیا. ادروائز رب لفظ جو رب ہے، رب کا مطلب کون ہے؟ پالنے والا. یاد ہے نا آپ کو؟ اور یاد رکھنا جب بھی ہم نے رب کہنا تو رب کون ہے؟ ہماری پرورش کرنے والا، ہر چیز کا خیال رکھنے والا، جو کروڑوں خلیوں ہر مخلوقات اور کس کس کا خیال رکھ رہا ہے، تو وہ میرا بھی رب ہے. تو ایک خاص تعلق کے ساتھ کہ میرا رب، ربی ہے نا. تو اس تعلق کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور آپ نے اس میں بہت اپنائیت ڈال دی ہے، ایک تو رب کہ سبھی کا رب ہے، اور پھر اپنا میرا رب. تو اس اپنائیت کو استعمال کرتے ہوئے ربی زدنی. اب تو ویسے امر کے سیغے آپ کو آتے ہیں، گو کہ یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن یہ زد جو ہے نا، زد یہ ہے زد زیادہ کر، زد زیادہ کر، نی مجھ کو. یہ نی بھی آپ کو یاد ہے نا، وہی ٹیبل سے جو کا ی والا تھا تو کا نی بھی بنتا ہے، نی. تو زد نی اصل میں فعل کے ساتھ آیا تو نی بن کر آ گیا، یہ خالی یا کی جگہ نی بن گیا، آسان ہو گیا. ویسے اگر ہوتا نا زدی تو بولنے میں مشکل ہوتی. تو زد نی زیادہ کر مجھ کو، نی مجھے، مجھ کو. تو آج ذرا ایک تو پلیز جو پہلے رٹے سے اس کا ترجمہ یاد ہے اسے بلا دیں. اب ذرا الفاظ کو دیکھ کر، اس کی کنسٹرکشن کو دیکھ کر اس کو ہم یاد کریں کہ اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو، کس میں؟ علم میں. تو آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا؟ دو زبر آتی ہے تو وہ سبجیکٹ فارم میں ہوتا ہے، علمن، علم میں. تو اس معنی میں یہ کیا ہو گیا کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، زیادہ کر مجھے علم میں، میرا علم بڑھا دے. تو اب یہ بڑی خاص آیہ مبارکہ ہے، اور اس آیہ مبارکہ سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. پہلے کہ یہ دعا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور خاص طور پہ کس لیے؟ پیچھے آپ کا جب آیت کا پورا ہم نے ٹکڑا دیکھا تو ذکر آیا نا، کس کے لیے؟ کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کو سیکھنے کے لیے جلدی نہ کیجیے. تو کیا کیجیے؟ آپ یہ دعا پڑھیے. تو ہے بھی قرآن سیکھنے کے حوالے سے، اس لیے اور بھی بہت ضروری ہے. تو اس لیے ہم بھی کیا کہیں گے؟ رب زدنی علما. لیکن کیسے کہیں گے؟ آپ یوں تصور کیجئے کہ ایک شخص کا ہارٹ کا آپریشن ہے نا، اور ڈاکٹرز نے کہا چانسز کم ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہے، اور کل وہ ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے رب سے جب دعا مانگے گا تو اس کی دعا کا انداز کیا ہوگا؟ ہے نا. ذرا اس چیز کا تصور کیجئے کہ کس طرح گڑ گڑا کر دل سے اس کی جسم اور اس کے ہر خلیہ اس دعا میں شامل ہو جائے گا، اور رکت طاری ہوگی، اور اپنے رب کے حضور جس طرح ممکن ہو سکتا ہے بہترین طریقے سے وہ کوشش کرے گا، اور اس چیز کا احساس رکھتے ہوئے کہ اللہ تو ہی جو ہے مجھے اس سے بچا سکتا ہے، صحت دے سکتا ہے، کوئی اور یہ ڈاکٹرز کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ آکسیجن، یہ آپریشن، یہ تو اصل میں بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو کیسے مانگے گا؟ تو ہم بھی اللہ رب العزت سے اس طرح دعا مانگے تو انشاءاللہ. اور اس طرح کہ کوئی شخص بھوکا ہو اور فاقے ہوں اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ اللہ سے کیسے مانگے گا؟ تو اس طرح سے ہم بھی اللہ سے، اپنے اللہ سے دعا مانگیں، ربی زدنی علما، تڑپ سے، شدت، محبت،
نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اور آیت الکرسی خاص طور پہ، کیونکہ یہ بڑی خاص چیز ہے آیت الکرسی، اس میں علم کا ذکر بھی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ ملا کر یہ دعا مانگی جائے اللہ سے، اور اللہ سے کہا جائے کہ اللہ جہالت کی اس بیماری سے نجات دے، میرا قرآن سے تعلق بہتر ہو، مجھے یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا، مجھے یہ سمجھ آئے، اور تو مجھے علم عطا فرما، اور علم عطا فرما تو قرآن کا علم جو سب علوم پر حاوی اور سب سے بہتر ہے۔ اور جب دعا مانگے تو یاد ہے نا، ہم نے احتساب بھی کرنا ہے کہ کیا اس کو وقت بھی دے رہے ہیں، بغیر وقت دیے خالی دعاؤں پر ہی زور ہے، تو اس کو وقت دیں، اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، اور جب کوشش کریں تو کس طرح یعنی اس پر عمل بھی کیا جائے انفرادی اور اجتماعی طور پر، اس کو پھیلائے، یعنی ایک ایسا انوائرمنٹ میں ہولسم پروگریس کی جائے قرآن کے لیے، تو خود سے بھی دوسروں کو ساتھ ملا کر۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھے، بعض لوگوں نے ایک عجیب سا یہ نظریہ پھیلایا ہوا ہے کہ بس زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہے بس اس پر عمل کر لو، زیادہ علم حاصل نہ کرو، اور جتنا زیادہ جانو گے مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، جہاں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے آپ کہیے ربی زدنی علما، تو زیادہ علم حاصل کرنے کی دعا سکھائی گئی، اور اس امت کے لیے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا، تو علم زیادہ ہوگا تو عمل آسان ہو جائے گا، اور ٹھیک سمت میں عمل ہوگا، ورنہ سنی سنائی باتوں پر عمل بھی کرنے میں مشکل ہوگی، اور زیادہ سمجھ آئے گی، اس بات کا ادراک ہوگا کہ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اصل جو کامیابی ہے، رزلٹ جو ہے وہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں کامیابی پر۔ تو اس کو اب اس تصور اور احساس کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لیجئے، اور آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جی، تو یہ ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 جو ہے اس کا ایک ٹکڑا لیا، ربی زدنی علما۔ اب ہم چل رہے ہیں جی سورہ علق، اقرا، مشہور سورہ ہے، اقرا وربک الاکرم سے ہم لے رہے ہیں کہ اس کا ایک ٹکڑا لے رہے ہیں آیت نمبر 4 کا، سورہ مبارکہ کا، الذی علم بالقلم۔ تو الذی علم بالقلم، پچھلا حصہ آپ کو یقیناً آتا ہوگا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ الذی علم بالقلم، الذی کی جمع کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ بتائیے، الذی کی جمع؟ جی، الذین، ماشاءاللہ، ویری گڈ، اور الذین کا ریفرنس بھی یاد ہوگا اور معنی بھی آپ کو آتا ہوگا۔ تو الذی، وہ جو، جس نے، ایک کے لیے آ گیا، تو یہاں پہ الذی، الذی علم، اللہ کے لیے، الذی وہ جو، جس نے، علم، تو جی بالکل ٹھیک ہے، یہ دیکھیں الذی، اور قرآن میں 304 بار آیا ہے، تو اس کو اچھا سا ذہن میں رکھ لیں، ہر دوسرے تیسرے صفحے پر ملے گا اس کی جمع، الذین، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مل کے 1380 بار آئے ہیں، اور علم، اب علم آپ کو یاد ہے نا، ہم نے ابھی کل پڑھا ہے، خیرکم من تعلم القرآن، قرآن کو سیکھے، وعلمہ، اور سکھائے، اور کیا کرے؟ سکھائے اس کو۔ تو الذی، اللہ کون ہے؟ جس نے سکھایا، بالقلم، قلم کے ذریعے سے سکھایا، قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ اب یہاں پر ہمیں علامہ سکھایا، اور بالقلم بھی، اور القلم ہے، یہ ٹکڑے تو آپ کو کرنے آتے ہیں نا، باللہ آپ نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، تو بالقلم، قلم سے، اللہ نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ تو اب ہم یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ قلم سے سکھایا گیا، تو آپ بھی قلم اٹھائیے، ہے نا، کہ قلم سے سیکھنا بہتر ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ قلم سے آپ زیادہ بہتر سیکھ سکتے ہیں، تو ہم بھی لکھیں، ہم بھی وہ سارے ذرائع استعمال کریں
جن سے سیکھنے کا عمل بہتر ہو سکتا ہے. آپ اسکولوں میں لکھتے رہے, یونیورسٹیوں میں اور جگہ پر, تو آئیے قرآن سیکھنے کے لیے بھی لکھتے ہیں. اور ورک بک آپ لوگوں کے پاس ہے, اور ورک بک کے اوپر کام کرنے سے روز آپ کو دکھائی بھی جاتی ہے. تو یہ آپ اس کے اوپر, یہ میری بیٹی نے سارا ورک بک پر لکھا ہوا ہے, اس نے بھی کافی زیادہ. تو آپ اس پر لکھ کر اور پریکٹس کر نوٹ لکھ کے نوٹ بک کے اوپر, تو اب سے ایک نیت کیجیے, ایک ڈائری بنائیے کہ انشاءاللہ قرآن سیکھنے کا سلسلہ جاری رہے گا, اور ہم اس پر نوٹس بناتے رہیں گے, اور پورے شوق اور محبت سے, ایسے نہیں کہ بس ایک یعنی فارمیلٹی کے طور پر نہیں. اور انشاءاللہ پورا قرآن سیکھنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. اور لکھنے سے یہ یاد رکھیں کہ جو لکھنے کا پروسیس ہے نا, اس میں ہوتا کہ آپ قلم اٹھاتے ہیں تو آپ کی فنگرز, اور پھر آپ کا ذہن, اور آپ کی آنکھیں, اور آپ کہیں سے دیکھ کر لکھتے ہیں یا سوچ کر لکھتے ہیں. اب دیکھیں کتنی چیزیں سب کی سب انوالو ہو گئیں, ایک کام میں لگ گئی سیکھنے کے عمل میں. تو ان ساری چیزوں سے وہ چیز آپ کو سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے, سسٹین کرتی ہے, پورا جسم سیکھنے کے اس پروسیس میں لگ جاتا ہے. اور کیا ہی مزے کی بات ہے, قرآن سیکھنے کے لیے ہمارا سارے کے سارا جسم لگ جائے. اور یاد رکھیں کہ اب آپ اس دور میں اور بھی ذرائع جو ہیں, جتنے ریسورسز ہیں, اس سے ہمیں یہ بھی دعوت ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی چیز سے, کسی ذریعے سے سکھایا نا, تو سارے ایسے ذرائع جو سیکھنے میں مددگار ہو سکتے ہیں, معاون ہو سکتے ہیں, ان کو استعمال کیا جائے. آپ جیسے بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکھ رہے ہیں, آپ آڈیوز سن سکتے ہیں, اپنے موبائل کو ایک سورس بنا لیجیے, آج کل بہترین ذریعہ ہے, اس کے اوپر قرآن 360 یا کوئی بھی ایپ جہاں سے آپ پڑھ سکیں, سن سکیں, دیکھ سکیں. میسیجز کے اندر اس کے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں آپ, ٹائپنگ کر کے. تو الذی علم بالقلم, وہ جو جس نے علمہ سکھایا بالقلم, قلم سے. پڑھ لیجیے اس کو. جی, تو آج تیسری چیز جو ہے وہ سورہ ملک کی آیہ مبارکہ, دوسری آیہ مبارکہ ہے, جو شروع تو اس طرح ہوتی ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو ہم تو آج سیکھیں گے ایکم احسن عملا, لیکن اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بڑا خوبصورت ہے, بڑا پاورفل ہے. تو اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ آزمائے تم کو, ایکم احسن عملا, ایکم تم میں سے کون بہتر ہوگا عمل میں. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اس زندگی اور موت کو بنانے کا مقصد اللہ رب العزت کیا فرمایا جا رہا ہے کہ عمل میں بہتر کون ہے, کون احسن ہے, بہتر عمل کرتا ہے. تو آئیے ایکم, پہلا ٹکڑا جو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں, ایو کون, اور کم تم میں سے جمع ہو گیا. تو اب دیکھیں کون کے لیے ایک نیا لفظ آپ نے, ایو کم. تو کم اکیلا نہیں آ سکتا تھا, ایو ساتھ لگ کر ایو کم, کون تم میں سے, کون تم میں سے. یاد رکھیں من بھی ہم نے سیکھا, اس کا بھی معنی کون ہے, اور ایو کا معنی بھی کون, ایو کم, کون تم میں سے. کم تو آپ کو پتہ ہے نا, یہ اشارے سے بھی پتہ ہے, کم جمع ہے تم سب میں سے, ایو ساتھ جڑ گیا, وہ سوالیہ ہے, کون تم میں سے. تو احسن کا معنی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے, آپ نے پڑھا ہے نا احسن, اور اس کی حیت اگر آپ دیکھیں تو احسن اچھا, حسن ہم نے کہا تھا نا, اور احسن اسی طرح زیادہ اچھا اور بہتر. تو یہ وہی طریقہ کار ہے جیسے ہم نے کہا تھا, کبیر سے اکبر, صغیر سے اصغر, تو حسن سے احسن. تو احسن زیادہ بہتر کون ہوگا تم میں سے, کس میں, عمل میں. اور عمل ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, عمل کی جمع اعمال, اور یہ پیچھے یہ بھی ہم نے جب حدیث مبارکہ دیکھی انما الاعمال بالنیات, اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا. تو عمل میں تم میں سے کون بہتر ہوگا عمل میں. اب یہ دیکھیں قرآن میں دعوت دے رہا ہے مسابقت کی, آپس میں کمپٹیشن کرنے کی, کہ عمل میں بہتر بننے کی کوشش کرو. اور آئیے اب اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ
قرآن پڑھتے ہوئے دین کو سیکھتے ہوئے ہم میں سے کون اچھا ہے، اس کو کیسے، اب دیکھیں نا ہم نے اور تو باقی چیزوں میں بڑے کمپٹیشن کیے نا، تو کیوں نہ اس پہ بہترین قسم کا کمپٹیشن کیا جائے کہ نماز کی ادائیگی میں گھروں میں اپنے احباب کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ہم میں سے کون اچھا ہے، ان کے ساتھ کون اچھا ہے. تو سب سے اچھا تو وہی ہوگا جو اپنے گھر والوں کو بھی دین کے سیکھنے کے اوپر لگا لے گا. اور ظاہر ہے اس میں بات چیت میں، اخلاق میں، معاملات میں ہم میں سے کون اچھا ہے، ان چیزوں میں آپس میں ہم کمپٹیشن کریں. ہم دیکھیں نا ساری دنیا کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں اور گھر آ کے سارا غصہ اور ساری تھکن ان پہ اتارتے ہیں. تو وہاں بھی اچھے بنیے، باقی تو دنیا کے ساتھ اب بڑے اچھے بن رہے ہیں. ان چیزوں میں مسابقت کیجیے میں اور آپ کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کرنے میں اپنے آفس میں کیسا ہوں، وہاں مسابقت کی جائے. لہٰذا آپ انفرادی اور اجتماعی کاموں میں ہم میں سے کون اچھا ہے، کس کی نماز اچھی ہے، کون نماز میں ریگولر ہے، روزے، اللہ کے ذکر کرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، اجتماعیت کے کاموں میں، اصلاح کے کاموں میں، دعوت دینے میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کاموں میں، جو ہر امتی اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اس دین کو پھیلائیں اور اس میں اچھے بنیں. قرآن کو سیکھنے میں، اور خاص طور پہ چونکہ اس سبق میں، اس کورس میں ہم قرآن سیکھنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس کو اچھا سیکھیے اور اس قدر اچھا سیکھیے اس کلاس کے اندر یہاں آپس میں کمپٹیشن کیجیے زیادہ نمبر لینے کے لیے، ہوم ورک میں اچھے نمبر لیجیے، فائنل کوئز کی اچھی سی تیاری کیجیے کہ یا اللہ میں نے آج تک باقی امتحانات کے لیے تیاریاں کی، لوگوں سے دنیاوی معاملات میں مسابقت کی، کمپٹیشن کیا، تو آج میں دین کو سیکھنے کے لیے، تیری کتاب کو سیکھنے کے لیے مسابقت اور کمپٹیشن کر رہا ہوں اور کر رہی ہوں. تو میں نے بہترین نمبر لینے ہیں، سب سے زیادہ لینے ہیں، اور اچھے جذبے اور نیت سے لینے ہیں، اور میں نے آگے سیکھنے کے لیے لینے ہیں اور استاد بننے کے لیے لینے ہیں. تو اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے. دیکھیں آپ کے نمبر آئیں گے زیادہ سے زیادہ، یہ بھی اچھی بات ہے، آپ دوسروں کو دکھائیں الحمدللہ میں نے قرآن کورس کی، اللہ کے فضل سے اتنے نمبر لیے. اصل جو ممتحن ہے، جو ایگزامینر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے آپ کی کوشش سے ہی پتہ چل جائے گا، اور وہ ہماری کوشش کو دیکھتا ہے. تو اللہ کو بتائیے کہ یا اللہ ہم تیری راہ میں نکلے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ایکم احسن عملا، ایکم کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. اس کو پڑھ لیجئے، آپس میں ایک دوسرے کو پڑھائیے. تو مجھے بتائیے کون ریڈی ہے آپ میں سے، کتنے لوگ ریڈی ہیں اس دفعہ کوئز میں ٹاپ کرنے کے لیے؟ ذرا مجھے پتہ چلے کون کون ریڈی ہے. سسٹر ریحانہ سعید کہہ رہی ہیں جی بے شک میں تو تیار ہوں. سسٹر سائمہ عبد الواحد نے بھی کہہ دیا ہے. محمد داؤد کہہ رہے ہیں اس دفعہ بڑے نمبر لوں گا، جتنی تیزی سے ٹیبل کرتا ہوں اتنی تیزی سے نمبر لوں گا. سسٹر حمیرہ، سسٹر ناہید، سسٹر فطرت، ماشاءاللہ سب لوگ اس دفعہ کوئز میں سب نے ٹاپ کر جانا ہے، ساری 100% لے لیں. تو کتنی خوشی ہو. بائی دا وے ہمارا پچھلا جو بیچ تھا الحمدللہ وہاں ایک کثیر تعداد میں لوگوں نے بہت اچھے نمبر لیے، اور پچھلے سارے بیچز کو وہ ایک طرح سے اوور رن کر گئے. تو آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس بیچ کو، میری خواہش بھی ہوگی، کوشش بھی ہوگی کہ اور بھی زیادہ اچھے نمبر لیں. ماشاءاللہ سسٹر نگت ملک بھی کہہ رہی ہیں، سبھی لوگ کہہ رہے ہیں. تو آئیے مسابقت کا جذبہ، نیت کر لی، دعا کر لی، اب انشاءاللہ قلم کا استعمال. تو اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ، اور ساتھ یہ یاد رکھنا ہے شیطان بھی تیار ہے. اس نے کہا آپ تیار ہیں، میں بھی تیار ہوں. وہ پہلی مصیبت میں نا پریشانی میں ہے کہ یہ کس طرف چل پڑے ہیں، اور وہ روکنے کے لیے ساری کوششیں کرے گا. اور وہ بڑا تجربہ کار ہے، نظر نہیں آتا، مار نہیں سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبیوں کے وقت سے حضرت آدم سے شروع ہوا ہے. لیکن ہمیں اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہے. یہ اللہ کی مدد سے تھا کہ ان کلاسز میں آپ ریگولر بیٹھتے رہے. آپ سوچئے نا کتنے احباب نے، سینکڑوں نے ہمارے ساتھ شروع کیا، اور آپ لوگوں پر یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. شیطان بھی تیار ہے، فرشتے بھی. ہم تیار ہو جائیں کہ ہم نے کہاں اپنے اعمال لکھوانے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اچھے کاموں کے لیے تیار رکھے اور پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے. تو الحمدللہ ہماری کلاس کا یہ حصہ مکمل ہوا.
کل چونکہ تھوڑی سی فائنل کوئز کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اس پر آپ لوگوں کی رائے آ چکی ہے. ایک تھوڑی سی کلیئرٹی آج آپ کو دے دوں کہ آج انشاءاللہ ہم 19واں سبق پڑھ لیں گے مکمل. ابھی دوسرا حصہ تھوڑی دیر میں شروع ہوگا. 20واں سبق جو ہے اس کا حصہ اول ہم کل کے دن میں پڑھیں گے، یعنی جو ہماری تیسری کلاس ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 20واں سبق ہم مکمل نہیں پڑھیں گے، آدھا حصہ اس کا پڑھیں گے کل، اور انشاءاللہ پھر کمنگ ویک یعنی آنے والا جو پیر کا دن ہوگا، سوموار کا دن، اس دن ہم 20ویں سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. اور منگل کے دن انشاءاللہ آپ کی ریویژن کا سیشن ہوگا قرآن کے سارے حصوں کا، جیسے یعنی اسباق اے جو ہیں ان کا. اور بدھ کے دن آپ کے تمام بی حصے کے جو اسباق ہیں ان کی ریویژن ہوگی. اور آپ کی رائے کے مطابق پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پھر اس سے اگلے ویک ہم آپ کا فائنل کوئز رکھیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے آپ سب کو یہ بات آپ یاد بھی کر لیں، ذہن میں بھی رکھ لیں، اس حساب سے پلاننگ بھی کر لیں. تو تیاری بھی اس طرح سے شروع کر دیں. اگر ورک بک میں کوئی کمی ہے تو کوشش کریں اس کو ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دیں. یہ بہت ضروری ہے اگر خاص طور پر آپ آگے کے کورسز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں کورس کو، کہ آپ ورک بک کریں اور اس کو سبمٹ کروائیں. اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جو ہوم ورکس ہیں آپ کے لنک کے اوپر، وہ تو چھوٹا سا ہوم ورک ہوتا ہے، وہ کوشش کیا کریں کسی بھی وقت آپ کہیں بیٹھے ہوں اس کو ساتھ ساتھ کر لیا کریں. ابھی بھی کافی لوگوں کے وہ رہتے ہیں، تو انہیں کوشش کریں آپ نے جس قدر جلدی ہو سکے اسے کر لیجیے. تو ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے، اگر کوئی بات آپ میں سے کرنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے. ووکیبلری کارڈ امید ہے آپ اپنے پاس رکھتے ہیں. جی سسٹر اسما خان کچھ کہہ رہی ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں جو یہ کورس کرنا چاہتے ہیں، اور جو یہ آپ کا پچھلا بیچ جو گیا ہے 282، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ مطلب دوبارہ وہ ہوگا یا وہ چل رہا ہے؟ جی سسٹر ایسے ہے کہ یہ جو QC1 ہے نا، اس کے ملٹیپل بیچز چل رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک بیچ شروع ہوا ہے کل منڈے جو گزر گیا، اس دن سے ہماری بہن نے شروع کیا ہے. اس میں نئی رجسٹریشن تو ظاہر ہے وہ نہیں کریں گی، لیکن آپ لوگوں کے لیے ہم نے، ہاں یہ بڑا اچھا آپ نے یاد کروایا. کل میں نے سسٹر فریہ سے اجازت لی اور انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ جو بھی احباب پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں بالکل. اگر کسی کے لیے ممکن ہے جو میرے ایکٹیویٹیز بیٹھے ہوں تو ابھی اس چیٹ باکس میں بھی اس کا لنک ڈال دیجئے. بردر ہائی نے میلز کے گروپ میں ڈال دیا تھا، میں جمعہ سے پہلے کوشش کروں گا کہ فیمیل کے بھی سب گروپس میں ڈال دوں، اور اس لنک سے آپ ان کی کلاس میں پریکٹس کے لیے خاص طور پر شامل ہو سکتے ہیں. اچھا جو بات آپ نے یہ کہی کہ نیا کورس ایک غالباً ابھی مجھے انہوں نے ڈیٹ کنفرم نہیں کی، شاید 18 دسمبر سے شروع ہو، وہ بھی ہماری ایک بہن ہے وہ کروا رہی ہے، اس کا بھی حساب بن سکتے ہیں. اور ہمارا نیا کورس ہے جو میں کرواؤں گا، یہی والا QC1، وہ انشاءاللہ امید ہے کہ 15 جنوری کے ارد گرد جو ہے نا، یعنی جنوری کے سیکنڈ ویک سے کہیں سے انشاءاللہ نیا شروع ہوگا. تو جو بھی انہیں سوٹ کرے وہ اس میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سر اگر ان کی ڈیٹیلز مل جائے نا ہمیں اگر واٹس ایپ گروپ پہ تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ سسٹر واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں؟ جی جی بالکل گروپ میں ہوں میں. تو سسٹر اس میں انشاءاللہ چونکہ ابھی بیچ چل رہا ہوتا ہے نا، تو ہم بار بار اس میں پوسٹیں نہیں ڈالتے، آپ کو ایک بیچ کا حصہ رہنے دیتے ہیں. اس سے پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، لوگ ڈیوائیڈڈ مائنڈز ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر ادھر جاتا ہے. جیسے ہی آپ کا یہ کورس مکمل ہوگا تو نئے آنے والے کورسز کی آپ کو اس کے اندر پوسٹ آئیں گی، اور وہ پوسٹ ہمارے ایکٹیویٹیز بھی اور میرے بھی ID کے اوپر ایز اے واٹس ایپ اسٹیٹس بھی لگ جاتی ہیں، وہ سب کو گروپ میں بھی ڈال دی جاتی ہیں. تو اس کے بعد آپ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا. اور یہ بڑی زبردست بات ہے جب آپ کسی دوسرے کو اس کورس کا حصہ بناتے ہیں تو الحمدللہ ایک تو آپ اجر کماتے ہیں، صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور وہ جب تک پھر قرآن کو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ بھی ان کی دعاؤں اور اس کا حصہ بنے رہیں گے. سید شارق کہہ رہے ہیں جی when QC2 کورس will be started. QC2 بھی ابھی ایک ہمارا جو پچھلا بیچ تھا ان کے لیے QC2 سٹارٹ ہوا تھا. انشاءاللہ نیا QC2 بھی جب سٹارٹ ہوگا وہ بھی آپ کے گروپ میں لازمی ڈالا جائے گا تاکہ آپ اس کا حصہ
بن سکیں. ٹھیک ہے جی. ہماری بہن کہہ رہی ہیں QC2 سٹارٹ کروائیں گے سر آپ. اچھا QC2 ابھی میرے استاد ہیں ارشد ملک صاحب, وہ کرواتے ہیں. اس دفعہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں, تو میں ارادہ باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں کہ ایسا والا معاملات ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگر اللہ نے توفیق دی اور کچھ ایسا معاملہ ہوا تو میں QC2 کو شروع کروانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہو گیا جی, صحیح ہے. اور سوالات, کسی کا ہاتھ ہوا تھا یہاں پر. بردر داؤد سر لور کر گئے, پتہ نہیں سر. وہ سسٹر فریہ کا اوور ہے سر, اس میں اسپیس نہیں ہے سر. اوکے 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 اوکے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا السلام علیکم سر. وہ سسٹر فریہ والے میں کیا ان کے پاس لمیٹڈ وہ 100 والا ہے؟ جی 100 والا ہے سر. اچھا اچھا اچھا, میں نے ویسے ان سے آفر بھی کی تھی انہیں, بہرحال ٹھیک ہے, دیٹس اوکے. ٹھیک ہے جی, ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے, آپ اگلے کسی کورس میں کوشش کیجیے گا. ماشاءاللہ بردر داؤد, آئی ایم سو ہیپی ٹو نو, وہ کہہ رہے ہیں میرے 6 فیملی ممبرز آر ڈوئنگ دس, نتھنگ بیٹر دین دس. ماشاءاللہ گریٹ. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بولیے, پھر ہم کلاس شروع کرتے ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو سی ورک بک ہے, ہاں, تو اگر یہ تھوڑا فائنل کوئز کے 1-2 دن بعد تک ہم جمع کروا سکیں تو کوئی اس میں وہ تو نہیں ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا؟ کوئی مسئلہ, یعنی کہ مسئلہ تو ہے, کام وقت پہ کرنا چاہیے نا. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اب آپ لائیو سب کے سامنے پوچھ رہے ہیں, بہرحال کوشش یہ کریں کہ فائنل کوئز تک اس کو ضرور کر لیں. کوئی 1-2 دن اوپر نیچے ہو جائے گا تو کروا دیجیے گا, کیونکہ رزلٹ ہماری کوشش ہوتی ہے جلدی اناؤنس کر سکیں. ٹھیک ہے جی. بردر خواجہ عبداللہ کہہ رہے ہیں پریکٹس کے لیے ریکارڈڈ لیکچر یوز کر سکتے ہیں. جی ضرور کریں, بڑی اچھی بات ہے. چلیں ہم لیسن کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر قواعد کے حصے میں آپ کو پتہ ہے ہم فاعل, مفعول اور فعل, اس کے یہ نئے مزے کے اشارے کر رہے ہیں, اور ان اشاروں کے ساتھ ہم انشاءاللہ اب کیا کریں گے, کچھ اور افعال کو اس میں شامل کریں گے. اور آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ تینوں کیا ہیں. یاد سے کل میں نے کیا بتایا تھا, یہ فعل ہیں یا اسم ہے؟ مجھے ذرا یہ بتا دیجئے. اسم. اب باقی سوالات سسٹر بعد میں پوچھے گا, ابھی بس کلاس کی بات کیجیے. جی ذرا مجھے سب لوگ بتا دیں, ایک دفعہ کنفرم کریں مجھے, یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ ماشاءاللہ سب لکھ رہے ہیں اسم ہے. بس یہ پکا ہو جانا چاہیے سب کو, یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. آئے یہ افعال کے ٹیبل سے ہیں. فعلا فعل تھا, فعلو فعلتا, فعلتو فعلتم, فعلنا یفعلو یفعلون, تفعلو افعلو تفعلون, نفعلو افعل افعلو, لا تفعل لا تفعلو, یہ سب کے سب فعل تھے. لیکن یہ فاعل اسم ہے, مفعول اسم ہے, فعل اسم ہے. تو یہ پکا سا آپ نے ذہن پر رکھ لینا ہے. اور کل ماشاءاللہ آپ یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے اوپر اسم کی نشانیاں آ سکتی ہیں کیونکہ یہ اسم ہے. تو آج ہم کیا کرتے ہیں, آئیے کچھ اور افعال لے لیتے ہیں. ویسے مجھے چاہیے تھا آپ سے پوچھتا کہ آپ کوشش کر کے بنائیں, کیسے بنائیں گے. تو ذاکرہ کا ٹیبل کیا تھا ہم نے, اس نے یاد کیا, اس سے بنا ذاکر. کیجئے, اشارہ کیجئے میرے ساتھ, ذاکر یاد کرنے والا, مذکور جس کو یاد کیا گیا, ذکر یاد کرنا. اور ذکر کا لفظ ہم نے اتنی دفعہ پڑھا ہے, ابھی لے ذکر پڑھ رہے تھے اور پہلے بھی اس کو پڑھا ہے اور ٹیبل بھی ہم کر رہے ہیں. تو ذاکر یاد کرنے والا, مذکور جس کو یاد کیا گیا, اور ذکر یاد کرنا. اور یہ تینوں کیا ہیں, یہ تینوں اسم ہیں. اب آپ میں سے کون پریکٹس کروائے گا؟ چلیں جی, مسز نذیر آج نہیں, محمد علی زین سب سے پہلے کروائیں. ذکر یاد کرنے والا, مذکور جس کو یاد کیا گیا, ذکر یاد کرنا. ویری گڈ. جی سسٹر اسما خان آپ کروائیں. ذاکر یاد کرنے والا, مذکور جس کو یاد کیا گیا, ذکر یاد کرنا. ماشاءاللہ سسٹر, ویری ویل ڈن. جی سسٹر ساجدہ رمضان آپ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ذاکر یاد کرنے والا, مذکورو جس کو یاد کیا گیا, ذکر یاد کرنا. ذکر یاد کرنا, ایکسلنٹ ہو گیا.
اچھا جی، اب اگر ہم اس کی عربی بول چال کریں گے تو اسی طرح آپ کر سکتے ہیں. حل انت ذاکر، تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بردر نوید احمد خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر آپ سے کہا جا رہا ہے حل انت ذاکر، تو ہم اللہ کو کہتے ہیں نام یاد کرنے والے اس کو، تو آپ کیا کہیں گے؟ نام انا ذاکر، اشارہ کس طرف کیا آپ نے؟ اپنی طرف. اور ذاکر کا اشارہ کیسے کیا؟ ذاکر کا یہ دینے والا. دینے والا. ویری گڈ. یہ دیکھیں انہوں نے کتنی پیاری اگزامپل، جیسے آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، یہ والا اشارہ ذاکر، اور مذکور لینے والا. ٹھیک ہے جی. حل انتم ذاکرون، اس کا کیا جواب دیں گے؟ نام نحن ذاکرون، نحنو کا اشارہ کریں. اپنی طرف جو ہے نا زیادہ. کتنی انگلیاں؟ 4 انگلی. 4 انگلیاں اپنی طرف. نحنو. اور ذاکرون، یہ اس کی جمع یوں کر سکتے ہیں آپ، چاہے یوں 3 دفعہ کر لیں، اس طرف کو ہاتھ لے جائیں، ذاکرون، ذاکر، ذاکرون. تو یہ اشارہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، آئیے اگلا ہم کر لیتے ہیں، اور یہ بھی آبادہ کے ٹیبل سے. ایک تو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ سے کرواتا، بہرحال پھر آ گیا سامنے. ٹھیک ہے. اچھا، سسٹر نگت ملک نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا، اچھے وقت پہ پوچھ لیا. یہ کہہ رہی ہیں کہ یاد کرنا فیل نہیں ہے کیا، کیونکہ یہ کام ہے، کیا ذکر کا مطلب ذکر نہیں ہوگا؟ تو یہی تو سسٹر میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک کام ہے، کام کا نام ہے. ٹھیک ہے. ذکر ایک کام ہے، ذکر کرنا، یاد کرنا. کسی کو کوئی کر نہیں رہا، اگر ہو رہا ہوتا نا اس نے ذکر کیا، اب یہ فیل ہے کہ کوئی کر رہا ہے ذکر، کوئی یاد کر رہا ہے. اس کا ساتھ لگنا بہت ضروری تھا. تو اس لیے، اور یہ دیکھیں باقی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے انگلش کے اندر بھی، اس زبان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اگر گو تو وہ ورب ہے، اور اسی طرح اگر آپ اسے ناؤنس بناتے ہیں تو وہ الگ سے بنتے ہیں. اینی ویز لیٹس کم بیک. عابد، عبادت تھا، اس نے عبادت کی. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے زمانہ، وقت اس کے اندر پایا جاتا ہے. عبادت کی، ماضی میں کی تھی، کوئی کام ہوا تھا. یعبدو، عبادت کرتا ہے، کرے گا، مضارع میں کوئی کام ہو رہا ہے، جبکہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. یہ بھی ایک آپ کو اس سے بھی پتہ چل جائے گا، یہ ایک آپ نشانی ذہن میں رکھ سکتے ہیں. سو عابد عبادت کرنے والا ہے. کس وقت میں عبادت کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا، یہ سیاق و سباق ساتھ لگے گا تو پتہ چلے گا، کیونکہ یہ نام ہے. ٹھیک ہے. عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، اور عبادہ، عبادہ یعنی نام ہے عبادت کا، عبادت اٹ سیلف. ٹھیک ہو گیا. تو آئیے سسٹر ریحانہ سعید کروائیے. عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادہ عبادت کرنا. ویری گڈ. اچھا سسٹر یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ جو اسم فعل آیا ہے، یہ اسی وزن پر آیا جیسے پہلے آتے رہے ہیں؟ جی ویسے ہی آیا ہے جیسے پچھلا ذکر کا کیا ہے ہم نے. کیسے آیا؟ ذکر کا کریں نا ذرا، ذکر کا کروائیں ٹیبل ایک دفعہ. ذکر، ذاکر، ذاکر ذکر کرنے والا، اور مذکور جس کا ذکر کیا گیا، اور ذکر. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. تو یہاں تو تھا ذکر، لیکن یہ تو دیکھیں اس کی آواز الگ سی بن رہی ہے، عبادہ. یہ تو اس طرح ہونا چاہیے تھا، ابد کچھ اس طرح ہونا چاہیے تھا نا، ذکر. یہ بدل گیا نا یہاں پر، ہے نا؟ تو یہ ذرا سب لوگ غور فرما لیں، سب توجہ سے دیکھ لیں. دیکھیں جو فاعل اور مفعول ہے ان کے وزن تو ابھی تک اگر آپ شروع سے دیکھیں تو جب سب سے پہلے ہم نے فاعل، مفعول اور فعل کیا تھا، تو فعل میں فا کے نیچے زیر تھی، اور جب ہم نے کیا نا فاتح، مفتوح، فتح، تو فا کے اوپر زبر آ گئی، پہلے حرف کے اوپر زبر آ گئی، تو وہاں بھی تبدیلی آ گئی تھی، لیکن مائنر تھی تو میں نے زیادہ توجہ نہیں دلوائی. اب یہاں دیکھیں عبادہ، عبادہ یہ بالکل ہی بدل گیا ہے، لفظ کی حیت ہی بدل گئی ہے، پچھلے والوں کی طرح نہیں آ رہا. وہاں پہ تھا ناصر، منصور، نصر، تو یہ
आ रहा है इबादा। अब यहां आपने कुलिया ये ज़हन में रखना है कि जो इसम फेल होता है ये एक वजन पर नहीं आते, ये बदल सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये चीज अपने जहन में रख लीजिए। इसको मस्दर, उर्दू में मस्दर का लफ्ज भी जहन में रख लें। मस्दर यानी सोर्स जिससे चीजें ओरिजिनेट करें। तो इबादा, ठीक है। लाएं, अब हम किससे प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसी की? सिस्टर नाहीद। सिस्टर नाहीद, पहले तो ये बात बताएं कि ये बात समझ आ गई जो भी मैं आपसे कर रहा था? सॉरी सर, मुझे नहीं समझ, मैं अभी यही मैसेज करने वाली थी। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। देखें, हम जो पीछे ये कर रहे हैं ना, इसम फाइल, मफऊल और फेल, है ना? तो अगर जितने अफाल हमने पहले किए हैं, जैसे फेल, फतह, नस्र, है ना, और अभी इससे पीछे कौन सा किया? जिक्र। तो देखें ये साउंड एक जैसी आ रही है, लेकिन यहां पर बन गया इबादा। इबादा। वैसे वहां भी तब्दीली थी, फेल के नीचे जेर था, जिक्र के नीचे भी जेर था, लेकिन फतह के ऊपर जबर था, नस्र के ऊपर जबर था, तो थोड़ी सी मामूली तब्दीली थी। यहां तो बिल्कुल ही इबादा, एक और ही कंस्ट्रक्शन बदल गई है लफ्ज की, है ना। आबिद उसी वजन की तरह है, जैसे है फातिह, आबिद, और मफतू, माबूद, और मफऊल, माबूद, और नासिर की तरह है आबिद, मंसूर की तरह माबूद। लेकिन इबादा जो है ना, वो नस्र की तरह नहीं है, वो मुख्तलिफ है। अब बताइए, क्या ये बात अब समझ आई? सर मुझे यही नहीं समझ गया, मतलब डिफरेंट क्यों है ये? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं, ये डिफरेंट है। ये समझने की जरूरत नहीं है आपको कि क्यों है, ये समझ आ गई है कि ये बाकियों से मुख्तलिफ है। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब ये क्यों है, ये अरबों की मर्जी है, ये उनकी जुबान है। उन्होंने कहा जी हमने आबिद, माबूद और इबादा बनाना है, ठीक है। ठीक तो हमने कहा जी ठीक है, आपकी जुबान है, आप जैसे कहेंगे हम ऐसे याद कर लेंगे। तो ठीक। हम इसलिए इसको इसी तरह याद रखेंगे। आप लोगों ने ये जहन में कुलिया रखना है कि इसम फेल जो होता है उसका वजन बदलता रहता है, ठीक है। अब करवाइए प्रैक्टिस। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत करना। वेरी गुड, ठीक हो गया जी। सिस्टर अस्मा, आप करवाइए प्रैक्टिस। सर जी जी, सिस्टर अस्मा आपको अनम्यूट किया गया। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत करना। वेरी गुड, एक्सीलेंट हो गया जी। सिस्टर रजिया जाहिद हैं, आप करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत करना। माशाल्लाह, ठीक हो गया जी, वेरी गुड। इबादत, और इसकी बोलचाल देखें, हल अंत आबिद, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? तो हम लेते हैं ये एक और सिस्टर अस्मा हैं, इनको भी अनम्यूट किया है। सिस्टर कीजिए खुद को अनम्यूट। चलें, ये नहीं कर रही तो कोई और हाथ खड़ा कर लें। पता नहीं आपने किया और फिर खुद को म्यूट कर लिया ना आप जी। अनम्यूट करें जी, हल अंत आबिद, क्या जवाब देंगी आप? फिर म्यूट कर लिए। एनीवेज, नअम अना आबिद, मैं बोल। नाम अना आबिद, ठीक है जी। हल अंतुम आबिदून, क्या जवाब होगा? नअम नअम नहनु आबिदून। आबिदून, और पीछे हमने जिक्र किया था ना, तो अब आइए इसको जरा जोड़ते हैं। हल जिक्र इबादा, हल जिक्र, सवाल ये है अजिक्र, याद है ना आपको, हमने कहा था जिक्र। हल जिक्र इबादा, क्या जवाब देंगे? नअम अजिक्र इबादा। माशाल्लाह, वेरी गुड। देखें अब आपने अच्छा ये बताएं, आपको मतलब समझ आ गया इसमें क्या बात कही जा रही है? जी वेरी गुड, ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं। तो दाराबा के टेबल से, दाराबा उसने मारा से बना दारिब,
مارنے والا, مدروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. اب دیکھیں اگر کسی کو پہلے بات سمجھ نہیں آئی تھی تو اب غور کریں, دارب تو عابد کی طرح ہی ہے اور مدروب بھی معبود کی طرح ہی ہے, لیکن ضرب جو ہے نا یہ عبادہ کی طرح نہیں ہے, وہ تھا عبادہ, یہ ہے ضرب. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو مصدر ہے تیسرے والا جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے اپنی حیت میں. دارب مارنے والا, مدروب جس کو مارا گیا, اور ضرب مارنا. تو سسٹر سائمہ اجاز آپ کروائیے. سر یہ پوچھنا تھا کہ ضرب مارنا. سر سسٹر سائمہ بول رہے ہیں, صرف سسٹر سائمہ اجاز جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. جی ضارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. مارنا پرفیکٹ ہو گیا سسٹر. اب بتائیے کون پوچھ رہا تھا, آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی اب میں نے یہ پوچھنا تھا سر کہ یہ عبادت کرنا, تو یہ فعل کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ عبادت کرنا نہیں, عبادت کرنا نہیں ہے, اصل میں عبادہ ہے, عبادت ہی ہے. ٹھیک ہے, اس پروسیس کا نام ہے عبادت کرنا. یہاں پر دیکھیں نہ زمانہ پایا جاتا ہے نہ اس میں, عربی میں ہم نے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ افعال کے اندر جو ہے نا ضمائر چھپے ہوئے ہوتے ہیں اندر, تو اس میں نہ زمانہ ہے نہ ضمیر ہے. مارنا, ہاں مارنا یہ بھی فعل کی طرح آتا ہے, لیکن نہیں, مارنے کے پروسیس کا نام ہے نا. دیکھیں ہم اتنی لمبی تحریر نہیں لکھ سکتے یہاں پہ. ضرب کیا ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے ضرب, یہ ضرب ہے. تو میں اس کو کیا لکھوں آپ بتائیں؟ تو وہ لکھا اس طرح ہوا ہے, لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیں یہ ضرب ہے, ضرب لگنے کا جو پروسیس ہے اس کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں سسٹر سائمہ عبد الواحد آپ کروائیے. ضارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب الحمدللہ اسی وزن کے اوپر آپ تمام افعال کے بنا سکتے ہیں. حل ہوا دارب ہے نا, تو آپ کے نام ہوا دارب, ہاں وہ مارنے والا ہے. حل ہم داربون, یہ ہوا ہم والے آپ کو یاد ہے نا اس سائڈ پہ ہوتے ہیں, تو فوری جیسے ہی یہ آئے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے اشارہ کس طرف کرنا ہے آپ نے. اسی طرح ہے سامع سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا, سمع سننا. تو محمد معین کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سامعہ سننے والا, مسموع جس کو سنایا گیا, سمعہ سننا. اچھا ذرا سامع سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا, سمع سننا. تو سسٹر ریحانہ سعید کروائیے. سامع والا, مسموع جس کو سنا گیا, سننا. سننا, ویری گڈ. سسٹر نہید آپ بھی کروائیے. سامع سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا, سمع سننا. بالکل ٹھیک ہے. تو حل انت سامع جواب میں نعم انا سامع. حل انتم سامعون, نعم نحن سامعون. تو دیکھیں آپ سب سن رہے ہیں تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں نعم کو یوز کر رہے ہیں. اسی طرح عالم جاننے والا, معلوم جس کو جانا گیا, اور علم جاننا. اب دیکھیں یہاں پر آپ سب کو یہ کنفیوژن دور ہو جانی چاہیے. علم ہم سب کو پتہ ہے, علم نام ہے انفارمیشن کا, لیکن جب ہم لکھیں گے اس کی ترجمہ تو ہم نے جاننا لکھا, تو جاننے کا پروسیس علم ہوتا ہے نا. عالم جاننے والا, معلوم جو چیز جان لی گئی وہ معلوم ہو جاتی ہے, اور علم جاننا. اور یہ عالمہ کا ٹیبل تھا. ٹھیک ہے, تو اب کروائیں اس کو ہماری آگے کون ہے, سسٹر اسما آپ کروائیے. عالم جاننے والا, معلوم جس کو جانا گیا, علم جاننا. جاننا, ویری گڈ. سسٹر بشرا رانی آپ کروائیے. السلام علیکم. عالم جاننے والا, معلوم جس کو جانا گیا, علم جاننا. علم جاننا, ویری گڈ سسٹر.
माशाल्लाह. और इसी तरह आपका आमिल का टेबल भी है आपके होमवर्क में. आमिल अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया, और अमल अमल, ठीक है, अमल करना. तो ये तो हमारे हो गए सारे जो हम कर रहे हैं, इसम फाइल, इसम मफूल और इसम फेल. ठीक है. आज की क्लास में इंशाल्लाह हम थोड़ा सा मुअन्नस के सीगे जो हैं, हमारी बहनें ज्यादा बैठी होती हैं तो मुअन्नस के सीगों पर भी बात होनी चाहिए. तो एक सीगा माजी से और एक सीगा मुदारे से हम लेंगे. तो हम कहते थे ना फ़अला व फ़अला, और इसका पूरा टेबल कैसे करते थे? फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतू, फ़अलतुम फ़अलना. तो यहाँ एक ऐड कर लें कि ये मुअन्नस के लिए, ये देखिए मैंने हाथ कौन सा इस्तेमाल किया, ये वाला. हिया यानी जो थी, यहाँ हुआ था ना, यहाँ हिया है. फ़अलत यानी फ़अला की मुअन्नस होगी फ़अलत. क्या होगी? फ़अलत. और एक ही हम ऐड कर लेते हैं मुदारे के लिए भी. तो जब आप कहते हैं ना यफ़अलु, तो इसका मतलब होता है हुआ यफ़अलु. तो जो मुअन्नस है ना, इसका होता है तफ़अलु. क्या होता है? तफ़अलु, हिया तफ़अलु. अच्छा, अब आपके ज़हन में फौरी आया होगा कि तफ़अलु, तफ़अलु तो यहाँ मुज़क्कर के लिए करते हैं हम, यहाँ पे अंता तफ़अलु. बिल्कुल सही आपके ज़हन में आया अगर ये बात आई है. तो अंता तफ़अलु भी होता है, आपने किया, और हिया तफ़अलु भी होता है, उस औरत ने किया. और इसका फर्क कैसे पता चलता है? कॉन्टेक्स्ट से. ठीक है. जैसे यहां मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके कहा अंता तफ़अलु, आप फौरी समझ गए अच्छा ये मुज़क्कर आपके सामने वाला है. और जब मैंने कहा हिया तफ़अलु, आप फौरी समझ गए अच्छा ये मुअन्नस वाला तफ़अलु है. ठीक है. तो इसी तरह ये जितने अफ़ाल हमने पढ़े हैं, इन सब के हम मुअन्नस के सीगे बड़े आराम से बन जाते हैं. फ़अला का जैसे बना ना फ़अलत, इसी वजन के ऊपर जअला का बन जाएगा जअलत, उसी वजन पे आराम से. फ़तह का बन जाएगा फ़तहत. और जैसे इसका बना था ना फ़अला से यफ़अलु, तो इसका बन जाएगा तफ़अलु, हिया तफ़अलु. तो तफ़अलु तो वैसे भी आपने बहुत पढ़ा भाई, यहाँ अंता तफ़अलु में पढ़ा था, तो यहाँ भी वही तफ़अलु, हिया तफ़अलु. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, आइए जरा इनकी थोड़ी सी तकरार कर लेते हैं. मुअन्नस के सीगे भी कुरान में आएंगे. तो ये देखिए, उसी तरह जैसे मैं बता रहा था, फतहा से फतहत, नसरा से नसरत. सिर्फ आपने ये फर्क ज़हन में रखना है कि ना तो ये नसरता नसरतु, उसमें आखिरी हरफ के ऊपर हरकत थी. यहाँ मुअन्नस में आखिरी हरफ जो है वो जज़म ले रहा है, साकन हो रहा है. नसरत, दरबा से दरबत, समिया से समियात. और मुदारे तो बहुत ही आसान है ना मुअन्नस का, वो बिल्कुल उसकी तरह ही है. यफ्ताहू तफ्ताहू यहाँ पे आता था ना, वही वाला तफ्ताहू, तफ्ताहू ही तफ्ताहू. यंसुरु से तंसुरु, यदरिबू से तदरिबू, यस्माऊ से तस्माऊ. कोई मुश्किल ही नहीं है, बहुत आसान है. ठीक है जी. तो बिल्कुल सही है. यजअलू से तजअलू, ठीक बिल्कुल किया आपने. ये देखें, अब इसको हम टेबल में फिट कर लेंगे. तो यहाँ मैं चाहता हूँ ये पूरे टेबल्स के अंदर ये फिट कर दिया हमने, मुअन्नस को भी. आप चाहें तो ऐसे, लेकिन इसके ऊपर यहाँ जरा आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं. यहाँ पर कौन करवाएगा? सिस्टर नौशाबा एहसन है, वो करवाना चाहती हैं मुअन्नस के सीगों की प्रैक्टिस. जी सिस्टर करवाइए. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. असल में मेरा एक सवाल भी इसी ज़िम्न में था कि जैसे मैंने कुछ जात की है ना, तो बिल्कुल उनकी प्रोनाउंसिएशन वही है जो कि तुम की होती है ना, तो वो कैसे करेंगे? जी वो मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह जब आप कॉन्टेक्स्ट में जाया करेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि देखें ये जो तफ़अलु है ना, ये है अंता तफ़अलु, इसका यहाँ इशारा हो रहा है अंता तफ़अलु, तो अंता इसका कॉन्टेक्स्ट है. इसी तरह कुरान में जब वो आएगा तो आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा ये मुज़क्कर वाला है या हिया तफ़अलु मुअन्नस वाला है. वही तफ़अलु सेम है बिल्कुल, तफ़अलु तफ़अलु, लेकिन यहाँ अंता तफ़अलु है, तुमने किया, तुम एक मर्द ने किया. यहाँ हिया तफ़अलु है, तो ये क्या है? उस एक औरत ने किया. ठीक है. तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें बताया करेगा. चलें अब प्रैक्टिस करवाइए. नजर नहीं आ रहा, ऐनक लगा लो. फातहा इस तरफ करेंगे, फातहा कहना. चले मैं आपके सामने फेल बोलता जाता हूँ, आप मुअन्नस की. फातहा से क्या बना?
فتحت فتح ٹھیک ہے فتحت فتح فتحت چاہے اس کو اس طرح کر لیں فتحت ہوا فتح ہی فتحت ہوا یفتح ہی فتحت تفتح چلیں نصرت ضرب ضربت سمیع سمیت سمیعت یفتح ٹھیک ہے تفتح ہاں ینصر تنصر یضرب نضرب تضرب یسمع تسمع تسمع بالکل ٹھیک پرفیکٹ ماشاءاللہ. تو یہ مؤنث کے صیغے جو ہے نا جی کل جن کی بھی دہرائی ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پر بہت ٹائم لگائیں بلکہ زیادہ اسی پر دیں تاکہ یہ ہماری اچھی پریکٹس ہو جائے. آپ بھی اس کی اچھی پریکٹس کریں. بردر داؤد آپ بھی ذرا ایک دفعہ کروا دیں اس کو مؤنث کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فتح اس نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا، نصرہ اس نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی، ضربہ اس نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا، سمعہ اس نے سنا، سمعت اس عورت نے سنا، یفتح وہ کھولتا ہے، تفتح وہ کھولتی ہے، ینصر وہ مدد کرتا ہے، تنصر وہ مدد کرتی ہے، یضرب وہ مارتا ہے، تضرب وہ مارتی ہے، یسمع وہ سنتا ہے، تسمع وہ سنتی ہے. ماشاءاللہ جی. دیکھیں جی بردر داؤد نے کتنا اچھا سا ہمارے ساتھ ٹرانسلیشن کر کے ہمیں یہ کروا دیا. اور یوں دیکھیں یہ مؤنث کے صیغے بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیے الحمدللہ. یہاں تک ہی ہم نے یہ ٹیبل پورا کرنا تھا وہ پورا ہو گیا. اس کورس کے حوالے سے صرف ایک نقطہ رہتا ہے جو انشاءاللہ ہم اگلی 20ویں کلاس کے دوسرے حصے میں پڑھیں گے گرامر کا. اور آج کا نقطہ تعلیم میں نے ذکر کیا تھا کیا ہے، یاد کتنا رہتا ہے. یاد رکھنے کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں جو چیزیں ریڈ کرتے ہیں اس کا 25% ہمیں یاد رہتا ہے، جو ہم سنتے ہیں اس کا 35% ہمیں یاد رہتا ہے، 50% جو ہم دیکھتے ہیں یعنی ویژول زیادہ پاورفل ہے وہ ہمیں یاد رہتا ہے، اور جب ہم وہ کہتے بھی ہیں تو 60% یاد رہتا ہے. خود کہا ہوتا ہے نا ہم نے. جب ہم اس کو کرتے ہیں جو ہم آپ سے کہتے رہتے ہیں کہ اس کو کریں بھی اس کو لکھیں بھی تو 75%. اگر آپ یہ ساری چیزیں ملا دیں، آپ پڑھیں، آپ سنیں، آپ دیکھیں، آپ کہیں، آپ لکھیں، آپ کریں، آپ بتائیں تو 95% آپ کو اس کا یاد رہے گا. لہٰذا یہ فارمولا یاد رکھ لیں قرآن کو یاد کرنے کا بہترین طریقے سے اور اس کی پائیدار طور پہ اپنے ذہن میں رکھنے کا کہ ہمیں مختلف کام کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آپس میں مل جائیں، ایسے دوست احباب جوڑیاں دو لوگ آپس میں مل کر قرآن کو سیکھنے کا یہ سلسلہ آئندہ آنے والے کورسز کے لیے بھی ایسے دوست احباب بنا لیں، گروپ بنا لیں، فیملی ممبر ہو جائیں تو بیسٹ ہے. میاں بیوی، بہن بھائی، باپ بیٹا، بیٹی والدہ، جس بھی آپس میں مل کے انشاءاللہ پڑھیں گے تو خوب بہتر طریقے سے یہ ساری چیزیں یاد رہیں گی. اس کے ہوم ورکس کرتے رہیں، ورک بک ساتھ ساتھ کریں. اللہ کے فضل سے آج ہم نے 41,111 الفاظ کی جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا وہ پورا کر لیا. اور آپ کو یہ پیغام پھر ایک دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ٹیچر بننا ہے. جو سیکھا ہے اس کو دوسروں کو تھوڑا تھوڑا ابھی سے سکھانا شروع کر دیجئے. پراپر سرٹیفائڈ ٹیچر بننے کے لیے آپ کو باقاعدہ ٹریننگ ملے گی. کوشش کیجئے اس کے لیے کوالیفائی کریں. بہت سے لوگ جو ابھی کچھ دیر پہلے اسی سال کے اندر کورسز کر رہے تھے الحمدللہ ان میں سے بہت سے احباب ہمارے کورسز کروا رہے ہیں. بردر عبدالحی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی میں چاہوں گا کچھ دیر بعد وہ آپ سے شیئر بھی کریں اپنا ایکسپیرینس کہ انہیں کیسا لگ رہا ہے. پراپر اپنے انڈیپینڈنٹلی کورس کروا رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پھیلانے اور معاشرے اور اس ریاست اور اس ملک میں اس کے نفاذ کی ہمیں کے لیے آگے بڑھنے مدد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.